السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو کتابوں کی دنیا. آپ تمام کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کو کتابوں کی ایک نئی دنیا میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اور انشاءاللہ عز و جل آج سے میں نے سوچا ہے کہ درس نظامی کی جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جن میں خاص کر جو عربک گرامر ہوتی ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم پڑھنا جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. اور ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ 2 کتابیں آتی ہیں. ایک علم صرف ہوتا ہے، ایک علم نحو ہوتا ہے، اور ان کے دوسرے بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں. خلاصۃ النحو ہوگی اور بھی بہت ساری عربی گرامر جو کتابیں ہیں وہ درس نظامی جو عالم کورس کرتے ہیں، جو عالمہ بنتی ہیں. خاص کر یہ جو بنانے کا مقصد ہے وہ میری اسلامی بہنوں کے لیے ہے کہ جو سسٹرز گھر میں بیٹھے علم دین کو سیکھنا چاہتی ہیں وہ ہمارے اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں، ہمارے ساتھ مل کر پڑھ سکتی ہیں. کچھ ہم بھی سیکھیں گے، کچھ آپ کو جو ہے وہ سکھائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے کتاب کی طرف اور خلاصۃ النحو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. آج سب سے پہلے خلاصۃ النحو یہ جو بک ہے وہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہے. وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے. اگر آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ بائی بھی کر سکتے ہیں. آن لائن ان کے پاس اویلیبل ہے، یا اپنے قریبی کسی بھی مکتب سے جا کر اس کو جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، ابھی سب سے پہلے کچھ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں عربک گرامر کے اندر، جہاں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اصطلاحات جو ہیں ان کا معنی کیا ہے. تو پہلے جو ہے وہ اس بک کے اندر وہ تقریباً تھوڑی سی جو ہے وہ دی گئی ہیں تاکہ ہمیں آگاہی ہو کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہے کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں. جو قرآن پاک میں زبر زیر پیش ہوتی ہیں ان کو جو ہے حرکت کہتے ہیں. اور تینوں حرکات کو یعنی زبر، زیر اور پیش، ان تینوں حرکات کو جو ہے وہ حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. یعنی ایک زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو ملا کے ہم حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. اور اگر کسی جو ہے وہ حرف پر جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے تو اسے متحرک کہتے ہیں. اس کے بعد 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. ایک یا 2 زبر کو فتح اور 2 زیر کو کسرہ، اور 1 یا 2 پیش اگر ہو تو اسے ضمہ کہتے ہیں. جس حرف پر فتح ہوتا ہے یعنی جس پر زبر ہو تو اسے تو حرکت کہتے ہیں، لیکن جس پر زبر یعنی فتح ہو تو اس کو جو ہے ہم مفتوح کہتے ہیں. جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں. اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ لکھا ہے کہ الف سے یا تک جتنے بھی تمام حروف ہوتے ہیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں، اور انہیں حروف ہجا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. یعنی یہ وہ حروف ہیں جیسے ہم دوسری الفابیٹس ہوتی ہیں، جیسے انگلش کے اندر 26 الفابیٹس ہیں، یا کوئی بھی دوسری ہم لینگویج لے لیں تو اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری پوری لینگویج جو ہے وہ زبان جو ہے وہ بنتی ہے. تو ایسے ہی قرآن اور عربی کی جو زبان ہے اس کے اندر ہمارے 29 جو ہے وہ حروف آتے ہیں، جو الف سے لے کر یا تک وہ تمام حروف، ان کو ہم حروف توجیہ کہتے ہیں. 29 ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں الف. حروف علت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تو الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ہیں جن کو ہم حروف علت کہتے ہیں، اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں. اس علامت کی جو دال نما شکل کی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یعنی جس میں ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں، جس کو جو حرف جو ہے وہ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم سکون، یہ دال نما شکل بنی ہوتی ہے اس کو سکون، اور جس حرف پر یہ ہوتی ہے اسے ہم ساکن کہتے ہیں. جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے خالی الف، جیسے ہم الف پڑھتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر الف کے اوپر یہ زبر، زیر، پیش کوئی بھی اگر حرکت آ جاتی ہے تو اسے ہم پھر الف نہیں پڑھتے، اسے عربی کے اندر حمزہ پڑھتے ہیں. جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں. اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ جو ہے وہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ملنے کی صورت میں بیچ جو ہے وہ گر جاتا ہے
کچھ جو ہے وہ بیچ کے اندر حمزہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو ان کو حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائد جو ہے وہ نہ ہو لیکن وہ جو ہوتا ہے اصلی ہوتا ہے۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے جب مثالیں اس کی آئیں گی۔ اس کے بعد الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ الف لام کو حرف تعریف، جیسے الحمد میں الف لام ہے تو وہ حرف تعریف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 14 حروف۔ پہلے ہم پڑھ کے آئے حروف جو تہجی ہیں وہ 29 ہیں، لیکن ان میں سے 14 حروف جن کا یہاں مجموعہ لکھا ہوا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی حا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم با اور غین میم، یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف قمریہ کہلاتے ہیں، اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف حروف ہجا کو شمسیہ کہتے ہیں۔ صرف یہ 14 حروف جو ہیں وہ حروف جو ہے وہ قمریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو اسے الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، جیسے یعنی لام کا جو ہے اس کے اندر تلفظ نہیں کریں گے۔ جیسے الشمس میں دیکھیں کہ الف لام ہے لیکن اس کے آگے جو ہے وہ شمسی حروف ہے، یعنی ان حروف قمریہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو حروف ہجا کہ جتنے باقی پیچھے بچیں گے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی آ جائے گا تو ان کو جو ہے وہ ہم حروف جو ہے وہ قمریہ کہتے ہیں، اور اس کے الف لام کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ظاہر ہوتا ہے الف لام۔ لیکن اگر الف لام کے بعد کوئی شمسی جو ہے وہ حروف آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مدغم کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے الف کو ہم نے شین سے ملا کر، شین پہ جو ہے وہ تشدید ہے تو اس کو ہم نے ان دونوں کو آپس میں مدغم کر کے پڑھا تو یہ پڑھیں گے الشمس۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کیوں پڑھی جاتی ہے، علم نحو کا کیا موضوع ہے، کس نے بنایا اس کی تسمیہ، وجہ تسمیہ اور کیا اس کے فضائل ہیں وہ اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا جو ہے وہ طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم نحو جو ہوتا ہے وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسم، فعل، حرف جو ہیں ان کے آخر میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے قرآن پاک میں اعراب ہوتے ہیں تو ان کی اگر کہیں تبدیلی آتی ہے، زبر زیر تنوین پیش آخری حرف کی، تو پھر وہ کس حوالے سے ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ بنا ہوا ہے یا جملہ بنا ہوا ہے تو وہ کس طرح سے بنا ہوا، کیسے آپس میں ملے ہیں، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ علم نحو کے اندر جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد علم نحو کا موضوع کیا ہے، کس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس جو ہے وہ عربی کے بک کے اندر، اس میں یہ ہے کہ علم نحو کے اندر جو ہے وہ موضوع ہوتا ہے کلمہ اور کلام، یعنی کوئی ایک کلمہ ہوگا جس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، یا پھر پورا کلام ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور علم نحو کی غرض یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یعنی جب ہم اس علم نحو کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کا فہم آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جو عربی لینگویج ہے اس کی معنی مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اعراب کے لحاظ سے جو ہے وہ عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کون سے اعراب آئیں گے۔ تو یہ اس طرح سے اس علم نحو کی غرض جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عربی کی اندر جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ دوسرا کہ تسمیہ اور وجہ تسمیہ، کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا نحو۔ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں، یعنی عرب کے طریقے پر چلتے ہوئے اس کا مثل جو ہے وہ کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس علم نحو کہتے ہیں۔ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ مرتبہ علم نحو، یعنی اسے کب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم نحو جو ہے وہ علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے اس کو حاصل کرنا چاہیے، یعنی پہلے جو ہے وہ ہمیں علم صرف کے جو ہے وہ جتنے بھی قواعد ان کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ علم نحو کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ علم صرف بھی انشاءاللہ ہم جلدی اسٹارٹ کریں گے، لیکن آج پہلی ویڈیو جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں علم نحو پر۔ اس کے بعد ہے
علم نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہوتا ہے۔ ایک یاد رکھیں چیز کہ ایک ہوتا ہے فرض، دوسرا ہوتا ہے واجب علی الکفایہ، یعنی جو ہم علم کے جو فرائض میں چیزیں ہمارے شمار ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے اوپر فرض علم کے اندر آتے ہیں، لیکن واجب علی الکفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر پورے علاقے میں سے کسی ایک بندے نے بھی حاصل کر لیا، اس سے سمجھ لیا، تو پھر ساری جتنی بھی وہاں کی عوام ہوتی ہے ان سب کا سے جو ہے وہ واجب ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی بندہ حاصل کرے، اس علم کو ہر بندے کو حاصل کرنا چاہیے، خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم قرآن پاک جو ہے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے فہم ہونا چاہیے، اس کی عربی گرامر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ رب ہمیں کیا جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اور یہ کلام جس کو افضل جو ہے وہ عربی جو لینگویج ہے اس کو اہمیت حاصل ہے، تو وہ کیوں حاصل ہے اس عربی کو؟ تو اس حوالے سے یہاں پر اس کا حکم بتایا گیا کہ جو علم نحو ہے اس کو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ما بہل استمداد، وہ چیز جسے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ نحو کے قواعد بنانے، ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور خالص کلام عرب سے جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے۔ اس کو بنانے والا جو ہے وہ کون ہے، کس نے جو ہے وہ اس کو بنایا؟ تو علم نحو کو بنانے والے کے واضح میں 3 جو ہے وہ نام آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے خلیفہ ثانی یعنی دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلیفہ رابع یعنی چوتھے جو خلیفہ تھے حضرت سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد سیدنا ابو الاسود دوئلی۔ یہ تینوں جو ہے وہ نام مانتے جنہوں نے علم نحو کو جو ہے وہ بنایا، ہم تک جو ہے وہ اس کو پہنچایا۔ اس کے علاوہ اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین کون سے ہیں، یہاں پر ان کے نام دیے گئے ہیں، جن میں سیبویہ ہے، خلیل، یونس، اخفش، قطرب اور مازنی، زجاج، ابن قیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصرین بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ان سب کا آج جو ہے وہ ہم نے تعارف پڑھا کہ علم نحو کیا ہوتا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے۔